السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الفتاح المنان ذی الطول والفضل والإحسان، وفضل دیننا على سائر الأدیان، ومحى بحبیبہ وخلیلہ عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادۃ الأوثان۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم علماء کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، تجارت کے اسلامی اصول یا تاجر کیسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عشاء سے پہلے تک کے وقت میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں، نکات اور پوائنٹس کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ نے سنا تجارت ایک ایسا پیشہ ہے جو ایک محبوب پیشہ ہے۔ تجارت انبیاء کرام نے بھی کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم اتباع کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس میدان میں قدم رکھا۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مختلف سامانوں کی تجارت کیا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، اور تاجروں کی دنیا میں ان کا ایک اپنا نمایاں نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔ ایک آیت آپ نے سماعت کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور حرام طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارہ، ہاں تجارت کے ذریعے سے جو تم سامان بیچ رہے ہو یا خرید رہے ہو، اس سامان کا، اس چیز کا تم استعمال کر سکتے ہو، اس سے جو مال آتا ہے وہ تم لے سکتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تجارت کرنا یہ حلال ہے، اللہ نے اس کی تاکید بھی کی ہے اور اس جانب توجہ بھی دلائی ہے۔ اب ایک بندہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو اسے کن کن اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے تجارت کرتے ہوئے؟ چونکہ آپ سب تجارت پیشہ تقریباً افراد ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کن کن اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ ایک تاجر کیسا ہونا چاہیے؟ تجارت کرتے ہوئے اسے صرف یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سامان بک جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اور کئی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہی ساری باتیں افہام و تفہیم کے انداز میں، سمجھنے سمجھانے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی۔ سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلی چیز جو ہماری تمام زندگی کے تمام شعبوں میں جو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر اسی چیز کا نام آتا ہے، کیا ہے؟ نہیں، منافع تو بہت بات کی چیز ہے، پلاننگ نہیں، پلاننگ بھی بات کی چیز ہے۔ بارک اللہ فیک، علم۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی اتری؟ علم کی۔ انبیاء کس لیے آئے؟ توحید کی طرف بلانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن پہلی وحی کون سی آئی؟ علم کے تعلق سے۔ اور اللہ نے سورہ محمد میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہر چیز سے پہلے کیا ہے؟ علم۔
تو آپ تجارت کے میدان میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں، چاہتے ہیں، آنا چاہتے، کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ کو علم حاصل کرنا، اس کی باریکیوں کا علم ہونا چاہیے، مارکیٹ کا علم ہونا چاہیے، سامان بیچنے کا طریقہ آپ کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے سنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کا قول ہے، کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، کہ ہمارے بازار میں وہی بندہ تجارت کرے، دکان لگائے جسے تجارت کرنے کی سمجھ ہو، جسے دین کا علم ہو، جو تجارت کرنا جانتا ہو، جس کے پاس تجارت کرنے کا علم ہو کہ کیسے کیا جائے، کون سا مال کس طریقے سے، ساری چیزوں کا علم ہو، وہی ہماری مارکیٹ میں دکان لگا سکتے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ تجارت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہوگا کہ تجارت کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں اور اس سے متعلق چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 2، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا، اب آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ جی علم تو ہو گیا، نماز آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس سے پہلے کیا ضروری ہے؟ جی نیت، کس کے لیے، کس لیے، کیوں؟ یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے یوگا کی طرح، جم کی طرح، ورک آؤٹ کی طرح، یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ کچھ لوگ نماز کو کہتے ہیں نماز سے یہ فائدہ ہوتا ہے، جسم ٹھیک ہوتا ہے، بات کی چیز ہے، پہلے عبادت ہے، وہ عبادت ہے پہلے، اس کو بہت ساری چیزوں سے لوگ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سائنس کی دنیا سے آپ جوڑیں، پروف کریں، ثابت کریں، لیکن پہلے نمبر نیت کی درستی۔ آپ مال کما رہے کیوں؟ آپ تجارت کرنا چاہ رہے کیوں؟ تاکہ مارکیٹ میں جہاں قدم قدم پر لٹیرے موجود ہیں وہاں آپ ایمانداری کے ساتھ تجارت کر کے بتا سکے لوگ، تاکہ آپ اس تجارت کے ذریعے جو مال آپ کو حاصل ہو، اس مال کے ذریعے آپ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جو اپنے گھر والوں کا، اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے مال کمانے کے راستے میں ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے کہا آپ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہیں کیا ملتا ہے؟ اس پر ثواب ملتا ہے۔ صرف بیوی نہیں، بچے کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ اس کے لیے ٹفن کا، بیگ کا، کتابوں کا، پینسل کا، ان ساری چیزوں کا حلال طریقے سے آپ انتظام کرتے، ثواب ملتا ہے آپ کو، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو آپ تجارت کرنا، چھوٹی یا بڑی جو بھی تجارت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پیچھے یہ نہیں کہ مارکیٹ میں میرا نام آ، فلاں صاحب ہیں بڑے بزنس میں، کیا فائدہ ہے؟ نام دنیا میں رہ جائے، اس کے پیچھے نیت درست ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو اللہ سے پاک دامنی مانگے گا اللہ اس کو پاک دامن کر دے گا۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو اللہ سے بے نیازی مانگے گا، اللہ بس یہ میری چھوٹی تجارت ہے، اس کے ذریعے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جا، جو اللہ سے بے نیازی مانگے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں اربوں، کھربوں، ملین، بلینر اور پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کے لوگ ہیں، لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ان کا، کیوں؟ نیت درست نہیں ہے۔ مجھے پہلا مال نمبر 1 مجھے بننا، بنو، شولہ پور کا سب سے بڑا بزنس مین بننا، ٹھیک ہے، پیچھے آپ کی نیت ہے کہ میری تجارت بہت آگے ہو، لیکن اگر مقصد ہی یہی آپ کا ہو جائے تو آپ پہلے نمبر کے بزنس مین، تاجر بھی بن جائیں گے نا، پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ آپ اللہ سے بے نیازی مانگیں گے، اللہ کتنے بڑے بڑے دیکھیں جتنے بلینر ہیں وہ اسی بلین ملین کے حساب سے لوگوں کے قرضے بھی ہیں ان کے اوپر، کتنے بھاگ گئے آپ جانتے ہیں، ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے کتنے، بینکوں کا قرضہ ہے، ان کا لیا ہوا قرضہ ہے۔ تو اصل بڑا تجارت کرنے والا بن جانا یہ اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ بے نیازی اصل ہے، بے نیازی۔ آپ چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا کام جو بندہ کرتا ہے، سب سے اچھی کمائی جو بندہ کماتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے، لکھتے تھے، زبور اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، بیچ دیتے تھے، اور بھی کئی ان کے پاس کام۔ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے۔ سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں لوگوں کی، کیا ضرورت تھی ان کو؟ اللہ سے مال مانگتے اللہ دے دیتا، لیکن مثال سیٹ کرنے کے لیے سارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مالداروں کی بکریاں چرائی علی قراریت،
چند پیسوں سکوں کے عوض. یہ مثال ہے ہمارے لیے. ہمیں محنت کرنا چاہیے, اور اس محنت جو آپ تجارت کے میدان میں آ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی ہماری نیت درست ہونی چاہیے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز کیا ہے؟ صبح سویرے تجارت کرنا. جب ہم سو رہے ہوتے تو مارکیٹ ایسی بن گئی نا, آپ ماحول بناؤ صبح والا ماحول بھی بنے گا. اس لیے ہماری تجارتوں میں برکت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برکت کے ٹائم پہ ہم سو رہے ہوتے. اور یہ ریسرچ, میں اس کو دنیاوی حساب سے ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان کا دماغ جتنا صبح میں کام کرتا ہے شام کو اتنا کام نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں جو میٹنگ رکھتی ہیں نا, وہ ظہر سے پہلے کے وقت میں رکھتی, شام کو میٹنگ نہیں رکھتی. کیوں؟ لوگوں کا بھیجا, لوگوں کا دماغ تھک چکا ہوتا ہے. مشورہ کیا دیں گے, کیا بتائیں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں برکت کی دعا مانگے پوری امت کے لیے. اللہم بارک لامتی فی بکوریا, اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے. نبی کی دعا. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قافلہ بھیجتے, کب بھیجتے تھے؟ صبح کے وقت. نمبر 3, ایک صحابی ہے صخر, وہ اپنا تجارت کا قافلہ صبح کے وقت میں روانہ کرتے تھے. اللہ نے اتنی برکت دی کہ بڑے مالدار بنے. آپ کو ایسا کام کرو, دیکھیں کتنے ایسے کام. ہم تو سو رہے ہوتے ہیں نا, صبح گاؤں والے بیچ کر کے صبح پھر نکل جاتے ہیں اپنے گھر کو. آپ کے شہر میں آتے ہیں, بیچتے ہیں, لینے والے لیتے ہیں, اور پھر وہ اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. بک گیا ان کا پورا سامان. دن بھر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صبح سویرے تجارت کرنے میں برکت ہے. اور بطور خاص اگر آپ فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھیں, نماز پڑھ لیں, فَوْ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ, ایسا بندہ اللہ کی پناہ میں بھی ہو جاتا. صبح کے اذکار کر لیں, دکان میں آ جائیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کریں. دیکھیں دھیرے دھیرے دھیرے. پہلے کیسا ہوتا تھا؟ سارے لوگ صبح میں ہی تجارت کرتے تھے. یہ جب ہوائی جہاز اور یہ ٹرینوں کا اتنا سلسلہ نہیں تھا, بیل گاڑیاں تھیں, چھکڑے تھے, ٹانگے تھے, کیسے جاتے تھے؟ صبح نکلتے تھے, فجر پڑھ کے نکلتے تھے یا فجر سے پہلے نکل جاتے تھے, تاکہ ٹھنڈے ٹھنڈے میں پہنچ جائے مارکیٹ میں, اور پھر وہاں سے شام کو واپس آ جاتے تھے. صبح میں نکلنا, شام کو واپس آنا, سامان بھی بک گیا سب. پرندے کب نکلتے ہیں؟ دوپہر کو. پرندے صبح کو نکلتے ہیں. آپ سو بھی نہیں رہے ہوتے نا, اگر آپ چھت پہ سوئیں تو ان کی چہچہاہٹ سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی, کیونکہ صبح سویرے وہ نکلتے ہیں. کس لیے؟ دانا پانی کے لیے. اللہ تعالیٰ دے گا کچھ. ہم سو رہے ہوتے 10 بجے 11, ہماری تو نیند ہی 4 بجے شروع ہوتی ہے, 3:30 بجے فجر غائب. پھر برکت کہاں آئے گی زندگی؟ نہ زندگی میں برکت آئے گی, نہ مال میں برکت آئے گی. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے. چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بات چیزوں میں ترتیب نہ رہے, لیکن بس اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چوتھی چیز, حرام مال کی تجارت نہیں کرنا, حرام سامان نہیں بیچنا, اور اسی میں حرام طریقے سے سامان نہیں بیچنا. حرام مال جو بھی آپ سمجھ, جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام. اب آپ یہ کہہ کر کے نہیں بیچ سکتے مکروہ ہے, یعنی گوا, گٹکا, بیڑی, تمباکو, چینی, خیری, نہ جانے کیا کیا. یہ کہہ کر مکروہ ہے, فلاں عالم نے مکروہ کا. مکروہ کچھ نہیں ہوتا. خبیث اور طیب دو ہی چیزیں, خبیث اور طیب, یا تو ادھر یا تو ادھر. طیب ہے تو لو, خبیث ہے تو چھوڑو. تو جو حرام ہے اس کی تجارت نہیں کر سکتے آپ, اور جو حرام تک پہنچانے کا وسیلہ ہے اس طریقے سے بھی تجارت نہیں کر سکتے آپ. پتہ ہے, صرف شراب پینے والے پر لعنت نہیں, شراب بنانے والے, شراب نچوڑنے والے, شراب بھرنے والے, شراب جو ہے شراب کا جام بنانے والا, اور شراب پینے والا, شراب پلانے والا, یہ تقریباً 8 ٹائپ کے لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور سود والے میں بھی یہی ہے, صرف سود کھانے والا مجرم نہیں, صرف سود کھلانے والا مجرم نہیں ہے. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ, کھانے والے پر لعنت, کھلانے والے پر لعنت, گواہ بننے والے پر لعنت, لکھنے والے پر لعنت, سب پر, جتنے بیچ میں آئے سب پر لعنت. تو حرام مال کی تجارت نہیں کرنا ہے, اور حرام طریقے سے. حرام طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بڑے بڑے بزنس مین کیسا کرتے ہیں, کسی پارٹی سے کسی کی ڈیل ہو گئی, اب یہ صاحب جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بک گیا سامان, یار اس کو اتنے میں دیا, چل میں تھوڑا بڑھا کر کے دے رہا ہوں. حرام ہے. لا یبیع بعضکم علی بیع بعض, تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے جب تک کہ ادھر سے کینسل نہ ہو جائے. آپ اپنی طرف سے بولی نہیں لگا سکتے. جیسے
ہمارے یہاں کیا چلتا ہے, لڑکے کا رشتہ گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں سے بھی چاہیے, یہاں سے بھی چاہیے, یہاں سے بھی چاہیے, 100 لوگوں کا رشتہ لے رکھا, 100 لوگ آپشن. کینسل نہیں کیا کسی کو, کینسل نہیں کیا کسی, ادھر سے بھی تیسرا ادھر رشتہ بھیج رہا ہے, ادھر بھیج رہا ہے, ادھر. یہ بیچ میں نا, لا یخطب بعضکم علی خطبۃ اخیہ, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے جب تک کہ بیچ میں چیزیں فائنل نہ ہو جائیں. ایسے ہی تجارت میں بھی ہے, میں کسی سے ڈیل کر رہا ہوں, جب تک میرا کنفرم نہ ہو جائے یا کینسل نہ ہو جائے تب تک آپ آ کر کے بیچ میں اپنی بات نہیں رکھ سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں دلالی کا کام کرتے ہیں, کام بگاڑتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, جس کا مال ہے اس کے فائدے کے لیے, جو خرید رہا ہے بیچارہ اس کا نقصان کروا دیتے ہیں. کئی پارٹیوں سے ایک ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, درست نہیں ہے. اس میں بھی کئی چیزیں ایسی چلتی ہے کہ بھائی پیسہ پھینکو, سامان پھینکو, جس پر تمہارا پڑ گیا وہ تمہارا. اس میں لاٹری ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, بہت سی شکلیں, بے منابزہ, بے ملامسہ, بہت ساری اس کی تجارت کی دنیا میں ایک تفصیل ہے. میں صرف آپ کو 2 چیزیں اس میں بتا رہا ہوں. حرام مال کی تجارت نہیں کرنا ہے حرام طریقے سے. اب حرام طریقے میں کیا آ جاتا ہے, جھوٹ بولنا بھی آ جاتا ہے, دھوکہ دینا بھی آ جاتا ہے, 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر کے بیچ دینا بھی آتا ہے. سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا مال ہے, آپ نے کہا نہیں 1 نمبر ہے, بہتر ہے, ایک دم خالص ہے, ہاں, دودھ میں پانی ملانے والا بھی اس کو خالص کہہ کر کے بیچ رہا ہو. تو یہ سب ناجائز, ان سب سے بچنا ہے اگر اپنی تجارت کو پاک اور صاف رکھنا چاہے. یہ 4تھی چیز ہو گئی. 5ویں چیز ہے, ملکیت والی چیزوں کو ہی آپ بیچ سکتے ہیں. اس پین کا میں مالک ہوں, میں بیچ سکتا ہوں. یہ پین آپ کی ہے, میری نہیں ہے, بیچ سکتا ہوں نہیں. جو چیز آپ کے مکمل کنٹرول میں نہیں ہے, ہاتھ میں آئی نہیں ہے ابھی, بیچ سکتے ہیں نہیں بیچ سکتے. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لوگ, یہ پلاٹنگ اور یہ سب کرنے والے, ایک زمین کو 3-3, 4-4 لوگوں کو بیچ رکھا, فراڈ. اور پھر جب کئی جگہوں سے پیسہ مل جاتا ہے تو نکل لیتے, میرا کام ہو گیا, تم لوگ پھنستے رہو, تمہارا پیسہ گیا. جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں آپ اس چیز کو نہیں بیچ سکتے. یہ ہر چیز میں اصول ہے, تجارت میں بھی یہ اصول باقی رہے گا کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں آپ اسے نہیں بیچ سکتے, اور جب تک وہ چیز آپ کے اختیار میں, کنٹرول میں, ہاتھ میں نہیں آ جاتی آپ اس چیز کی بیع نہیں کر سکتے, اسے بیچنے کا حق آپ کو نہیں. 6ٹھی چیز کہ جب بھی آپ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی دکان میں کوئی نیا سامان رکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں, مشورہ کریں. یہ تجارت شروع کرنے سے پہلے کی بھی بات ہے. تجارت کے دوران کوئی مسئلہ آ گیا آپ کے ساتھ, یا کوئی نیا سامان آپ لے کر آنا چاہتے ہیں, دکان بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ مشورہ کریں. کس سے, جو اس میدان کا ماہر ہو. یہ نہیں کہ کسی سے بھی بیٹھ کر مشورہ کریں, امام صاحب سے آ کر مشورہ کریں. امام صاحب کو تجارت کی طاقت نہیں پتہ اور آپ ان سے مشورہ کریں, درست نہیں. کچھ لوگ محبت میں آ جاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن مشورہ کس سے لیں گے, جو اس میدان کا ماہر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشورہ دے دیا, کیا صحابہ کیا کرتے تھے, کھجور کو ایک دوسرے سے ملا دیتے تھے. تو نبی نے کہا ایسا تم لوگ نہ کرتے تو اچھا ہوگا. صحابہ نے نہیں کیا, کھجور نہیں آئی جیسی آتی تھی, کھجور اتنا پیدا نہیں ہوا جتنا پیدا ہوتا تھا. تو نبی سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا, ہم نے کیا. تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا, دنیا کے معاملات ہیں بھائی, یہ سب تم جانتے ہو, یہ دین کا حصہ نہیں تھا. میں نے تو مشورہ میں ایک بات کہی تھی, تم لوگوں نے میری اس بات کو بھی عمل کر لیا, پھر کیا ہو گیا. دیکھیے نبی کی بات, ایسا نہیں امام صاحب ہے تو آپ کو اچھا مشورہ دیں گے, ٹھیک ہے اچھا مشورہ دیں گے, لیکن وہ اس میدان کے ماہر نے. پھر بعد میں آپ امام صاحب پر ٹھہرے, امام صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے ایسا کہا. پوچھا کیوں آپ نے, وہ اس میدان کے نہیں ہے, پوچھا کیوں آپ نے, کس سے پوچھیے, اس سے پوچھیے جو اس میں. لیکن مسئلہ یہ ہے اب ایسا ہو گیا کہ آپ اس میدان کے ماہر سے پوچھنے جائیں گے تو غلط مشورہ دیں گے. کوئی وہی دکان چلا رہا ہے, ہمارے ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں, ہمیں لگتا ہے ہماری اس چیز کی دکان ہے. اب ذمہ دار صاحب ان کے چشمے کی دکان ہے, ان کے بازو میں کوئی کھول لے چشمے کی دکان, کیا ہوگا, دل میں آئے گا کہیں ارے یار بازو میں کھول رہا ہے, میرے گراہک پر اثر پڑے گا, ہے نا. ہمارے یہاں یہ زیادہ چلتا ہے.
ان اللہ هو الرزاق، اللہ روزی دینے والا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا روزی دیتا. اور پتہ آپ عرب دنیا میں، یورپ کی دنیا میں چلے جائیں، ایک سامان کی دکانیں ایک ساتھ آپ کو نظر آتی ہیں مارکیٹ میں. ہمارے ہاں ایک دکان یہاں ہے، ایک دکان 1 کلو 2 کلومیٹر کے بعد ہے. تو بیچارہ کیا ہو، بندہ جو لینے کے لیے آیا وہ مجبوری میں لے لیتا ہے، اور بیچنے والا اسے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بیچ دیتا ہے. کیوں؟ یہ مجبور ہے لے گا، کیونکہ آزو بازو کوئی یہ دکان نہیں ہے، مجبوری میں لے رہا. جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس اگر ہماری جیسی دکان کھولنے کے لیے کوئی مشورہ کرنے آ رہا ہے، دیجیے مشورہ. اچھا بھائی اس مارکیٹ میں کھول سکتے ہو کہ نہیں، اس راستے پر کھول سکتے ہو کہ نہیں، کیا ہے، کہاں سے مال لے سکتے ہو، کہاں سے نہیں لے سکتے ہو، کون سی کوالٹی کا لے سکتے ہو، کون سی کوالٹی کا چل رہا ہے، کون سا نہیں چل رہا ہے، یہ سب آپ اچھا مشورہ دیجیے. اور مشورہ دینے والا مشورہ لینے والا دونوں کو خیر خواہ ہونا چاہیے. یہ تو ایک حق بھی ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان. نبی نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے؟ 6. اس میں ایک کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب آپ سے کوئی مشورہ مانگنے آئے تو آپ کیا کرو؟ اچھا مشورہ. اچھا یہاں اس کے بعد والے میں بھی وہ پوائنٹ ہے، لیکن میں یہاں بتا دوں. ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے غلام کو، اچھا 7واں پوائنٹ دیکھ لیجئے. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کس کو مشورہ دیا؟ جو دکان کھولنے کے لیے آ رہا. مشورہ کریں، فائدہ ہے. سورہ شورا نام کی مکمل ایک سورہ اللہ نے قرآن میں رکھی. کون سے پارے میں؟ سورۃ الشورا. کون سے پارے میں؟ شورا پارہ نمبر 25، سورہ نمبر 42. مکمل ایک سورہ مشورے کے نام پر. اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بھی ذکر کی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپسی معاملات مشورے سے انجام پاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 159 میں، کہ آپ اے نبی صحابہ سے ان کے معاملے میں مشورہ کیا کیجیے. اور نبی مشورہ کرتے تھے. جنگ بدر میں 70 قیدی پکڑ کے لائے گئے، آپ نے مشورہ کیا. جنگ احد میں باری آئی، شہر میں رہ کر کے لڑے یا شہر سے باہر چل کر کے لڑے، صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا. جنگ خندق کی باری آئی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ 10,000 کا دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، کیا کریں. بعد میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ، اللہ کے نبی خندق کھود لیتے ہیں، کہا کھود لو. عمل کر لیا آپ نے، بچ گئے. مشورے میں خیر ہے. تو مشورہ کریں تجارت کرنے سے پہلے. 7ویں بات پھر وہ واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک تو یہ ہو گیا دکان کھولنے والے کو آپ اچھا مشورہ دیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کی دکان میں کوئی کسٹمر آ رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچیں ارے یار میرا یہ والا سامان چلا جاتا تو چلو میں اس کو یہی دے دیتا ہوں، ڈیمیج ہے، خراب ہے، نہیں بک رہا، بہت دنوں سے پرانا ہو گیا ہے، تو چلو یہ آیا ہے تھوڑا جاہل ٹائپ کا دکھ رہا ہے، اس کو پہنا دیتا ہوں، بیوقوف بنا دیتا ہوں. نہیں، گراہک کو، کسٹمر کو اچھا مشورہ دیجیے اور اس کو دھوکہ دینے سے بچیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قاعدہ بھی ہے، لا غرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ. اب واقعہ سنی. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو، یا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ خود گئے تھے، ایک گھوڑا خریدا انہوں نے، بہت اچھا گھوڑا. کتنے درہم میں؟ 300. اب وہ غلام گھوڑا لے کر کے آیا اور ساتھ میں اس بندے کو بھی پکڑ کے لایا کہ چلے میرا مالک ہے، میرا مالک آپ کو پیسہ دے دے گا. ڈن کر لیا تھا ڈیل غلام نے. اب آیا تو کہا کتنا ہوا؟ کہا 300 درہم. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا گھوڑے کا اوپر سے نیچے تک دیکھا، مشاہدہ کیا. وہ بندہ جس میدان کا ہو دیکھتے ہی پتہ لگا لے گا کہ 1 نمبر کا ہے 2 نمبر کا ہے، اچھا ہے کہ خراب ہے. انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ گھوڑا ایسا ہے جو 300 کے لائق نہیں، بلکہ زیادہ کے لائق. تو کہا بھائی یہ تم نے کم قیمت میں بیچ دیا، کیا وجہ ہے؟ قیمت اس کی کچھ بڑھاؤ. کہا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں 400. کہا نہیں 400 کے لائق نہیں، اور. کہا 500. کہا نہیں اور. 600 نہیں اور. 700. 800 تک یہ گنتی پہنچی. ہے ہماری مارکیٹ میں کوئی بندہ ایسا؟ ہمارے تو گلا ہی دبا دیں ایسا موقع مل جائے تو. کسٹمر دکاندار کا، دکاندار کسٹمر کا. 800 جہاں 300 درہم میں ڈیل ڈن فائنل ہو گئی تھی،
صرف درہم دینا تھا, پیسے دینا تھا. جریر بن عبداللہ نے اس کے ساتھ خیر خائی کی اور 800 درہم دیے, کہا یہ تمہارا گھوڑا 800 درہم سے کم کا نہیں ہے, لو 800 درہم. انہوں نے نبی سے ایک حدیث سنی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا تھا اس بات پر کہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے اور کئی ایک چیزیں. اس کے بعد وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ, ہر ایک کے ساتھ یہ خیر خائی کریں. ہم میں سے کوئی خیر خائی کرنا چاہتے ہیں والا کرنا چاہیے. ہم تو نا مال میں کوئی سامان 5,000 کا بھی مل رہا ہو دے کر بھی خوشی ہو جائے, برانڈیڈ ہے 5,000 ہے, یہ تو کم ہے, دوسری دکان میں اور مہنگا ملتا ہے. ہاں 1 لاکھ کا موبائل لے لیا دکان میں, وہاں کور نہیں ملتا, کور لینے کے لیے کور والی دکان پہ گیا, وہ 200 بولے, وہ دکان میں 150 کا ملتا ہے. ہاں 1 لاکھ کے لیے جھک جھک نہیں کیا, 200 کے لیے جھک جھک کر رہا. شو روم میں مال میں جھک جھک نہیں کرتا, بات چیت نہیں کرتا. روڈ پر کسی گاؤں سے آنے والے بندے سے سبزی خریدنا ہو, وہ 10 روپے کی سبزی دے رہا ہو تو اس سے 5 کا لینا چاہتا. یہ خیر خائی ہے. عورتوں کا معاملہ بھی اس حوالے سے بہت, ہر چیز سوچتی ہے بارگیننگ کرنا کمال ہے. کمال ہر جگہ نہیں ہے بارگیننگ کرنا, ہر جگہ قیمت کم کرا لے جانا کمال نہیں ہے, کہیں کہیں زیادہ پیسے دے دینا بھی کمال ہے. یہ خیر خائی ہے. ہمارے یہاں یہ چیز نہ کے برابر, کیا امیر کیا غریب کیا میڈیم, ہر طبقے کا یہی حال ہے. بچیں اس سے. جو بھی آپ چاہے آپ سامان لے یا دے, ایک دوسرے کا ہمیشہ خیر خواہ ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے, بھلا ہمیں اس کے ساتھ ارادہ رکھنا چاہیے. یہ 7ویں چیز ہو گئی. 8ویں چیز, اگر آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں, ٹھیک ہے چلتا ہے کبھی کبھی, یہ آپ کا آپشن ہے, آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو ادھار نہ دیں. اس لیے کتنے لوگ لکھ کر کے رکھتے ہیں نو کریڈٹ نو ریٹرن نو ایکسچینج, آپ کا اختیار ہے. شریعت آپ کو آپشن دیتی ہے, آپ چاہیں تو یہ والا آپشن رکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں اچھا فکس ریٹ والا بھی آپشن آپ رکھ سکتے ہیں. دلی میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو ٹھنڈی کے موسم میں تبت سے, نیپال سے, وہاں کے لوگ آتے تھے گرم کپڑے بیچنے کے لیے. تو ہم ہندوستانیوں کی کیا حالت ہے, ہر جگہ قیمت کم کرائیں. اچھا یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے, وہاں وہ غریب ملکوں کی عورتیں جو کپڑے بیچتی ہیں نا فٹ پاتھ پر, وہ لوگ بھی منہ نہیں لگاتے. یہ آگے نا ہندوستانی ہے, بارگیننگ کرے گا. ہاں یہ دیکھا, آنکھوں دیکھا حال ہے. تو وہاں مارکیٹ لگتی تھی گرم کپڑوں کی, لوگ جاتے تھے ایک سامان لینا, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہیں اس کے, اتنے میں دے دو, اتنے میں دے دو, اتنے میں دے دو. 2-4 سال ان لوگوں نے دیکھا, اس کے بعد سے والے سال سے ان لوگوں نے کیا کر دیا, فکس ریٹ, لینا ہے تو لو نہیں تو نکلو, تم کو پڑتا ہے تو لو نہیں تو نکلو, دکان سے جاؤ, جگہ خالی کرو. یہ آپ کا آپشن ہے, جو بھی چاہیں. لیکن اگر آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں, دے سکتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ, تو کیا کریں, اس کو کیا کریں, اللہ بھروسے, مجھے تجھ پر بھروسہ ہے, میں تیرا پڑوسی ہوں, میں تیرا دوست ہوں, کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہوں. نہیں, سب اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, خیرخواہی اپنی جگہ, معاملات اپنی جگہ, رشتہ داری اپنی جگہ, تعلق اپنی جگہ. لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, لکھو لکھو اس کو, کتنا دیا, کتنا دینا ہے, کب دیا, کب تک دینا ہے, کون ہے, نام لکھو, اپنا نام لکھو, دکان لکھو, کب تک, ساری چیزیں A to Z. ذالکم اقسط عند اللہ, یہی انصاف کا تقاضا بھی ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, آگے معاملہ خراب ہوگا, یہ گواہی کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, اور آگے چل کر کے شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں رہ جائے گی کہ 5,000 باقی تھا کہ 5.5 کہ 6 کتنا باقی تھا, لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا, تمہاری بھی سائن ہے ہماری بھی سائن, لکھو اس کو. ورنہ بعد میں کیا ہوتا ہے, اچھے اچھے تعلق اسی ادھاری کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ لکھ کر کے رکھتے ہیں, آج نقد کل ادھار, ٹھیک ہے, لکھ کر کے, یہ اصول ہے یہ. ورنہ آپ کی تجارت اگر ایسے ہی چلتی رہی, چند سالوں میں آپ کا دیوالیہ نکل جائے, ختم, آپ کو چھوڑنا پڑے گا تجارت, دکان بند کرنی پڑے گی. تو یہ لکھ کر کے رکھیں. یہ 8ویں چیز. 9ویں چیز کیا ہے, کم منافع پر اکتفا کر لینا. یہ نہیں کہ سامان
50 روپے کا ہے, آپ چاہ رہے ہو کہ نہیں یار دکان میں آیا ہے نچوڑ لیتا ہوں اس کو, یا صبح سے اب تک مال بکا نہیں زیادہ, شام کو کوئی آ گیا تو نچوڑ لو اس کو. جیسے مال میں کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے نہیں ہاں سامان بہت مہنگا, لینے والے لیتے ہیں, لیکن وہی سامان واللہ ہمارا ایک خاص دوست ہے بیچتا ہے وہ سامان, بیگ پرس 3000 کا, وہی شو روم میں 70,000 75,000 روپے کا. کیوں؟ ایک دن میں ایک بیچ لیا, کیا ہو گیا, کام ختم. نہیں, یہ خیر یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی ہم کو. پھر آپ کہو گے دکان کا بھاڑا ہے اور جو ہے اے سی ہے, لائٹنگ ہے, اور جو ہے بچوں کی تنخواہ, سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اتنا فائدہ کہ جس مال کو آپ 3 4 5 ہزار میں بیچ سکتے تھے اسے 70,000 میں آپ بیچ رہے ہو. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. کم منافع پر اکتفا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں فَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ, جو حق کے ساتھ اپنا مال لے, فائدہ لے, اللہ برکت ڈال دیتا اس میں. لیکن جو مال کے ذریعے فائدہ ناحق لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی مثال ایسے ہی الذی یأکل ولا یشبع, کہ جو بندہ کھا رہا لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر رہا. تو آپ ایک سامان پر کتنا بھی منافع رکھو, پیٹ نہیں بھرنے والا. ہاں جتنے میں بیچا اگلی بار سے یہی ریٹ رہے گا. تو کم منافع پر بھی اکتفا کر لیجیے. کسی میں آپ تھوڑا زیادہ لے لیجیے, کسی میں کم. ہاں بعض دفعہ چہرے دیکھ کر کے بھی لے سکتے ہیں. بھائی کوئی غریب آدمی آیا, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سامان 100 روپے کا بیچتے ہیں اس کو بھی 100 روپے میں دیں, اس کو 80 میں دے دیجیے. یہ صدقہ بھی ہو جائے گا آپ کی طرف سے, غریب کی مدد بھی ہو جائے گی, اس کا کام بھی نکل جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مدد کرنے کے لیے کسی کے گھر راشن پہنچاؤ. آپ کی دکان میں آیا 100 روپے والا سامان 80 میں دے دو, 70 میں دے دو, 90 میں دے دو, بغیر اس کے بولے ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے سماج کا, لیکن لوگ نہیں کرتے. اچھا یہاں کچھ لوگ علماء کو سمجھ آئے, عالم صاحب ان کو صاحب تھوڑا خطا ہے. کیوں بعض دفعہ ہمارے علماء بھی اسی طرح کی سوچ, نہیں میں مستحق ہوں. کیوں مستحق ہے بھائی؟ آپ اللہ نے دیا ہے, شان کے ساتھ رہو. ہمارے یہاں لوگ ایسا ہو گیا نہیں عالم یہ مستحق ہے. اسی لیے کچھ لوگ کہیں جاؤ نا رمضان میں, تو وہ جو حافظ صاحب کے لیے تراویح والا چندہ ہوتا ہے اعلان نا, اس میں کچھ لوگ زکات کا مال ڈالتے. کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ میں اس لیے کئی دفعہ جاتا ہوں کہ جو اعلان کر دیں بھائی میں زکات کا مستحق نہیں ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, مجھے محنت کا چاہیے, زکات نہیں لگتی مجھے الحمدللہ. تو عالم آپ ہم عالم کو بھی سمجھتے ہیں کہ اسے ہی دینا ہے کم, ٹھیک ہے آپ ہدیے کے طور پر. تحفہ کوئی نہیں دیتا, تحفہ نہیں دیتا. تحفہ تو دوستوں کے لیے ہے, تجارت مارکیٹ کے ساتھیوں کے لیے. عالم صاحب کو تحفہ نہیں ہے, ان کو صدقہ چلتا ہے. غلط بات ہے, رویہ درست کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ, یا ظاہر بن حزام بھی بعض لوگوں نے کہا, غریب تھے, کالے کلوٹے, سیاہ سے, گاؤں سے آتے تھے سبزی بیچنے مدینے کی مارکیٹ میں. لیکن جب بھی آتے تھے گاؤں سے نا, نبی کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے آتے تھے, اور جب مدینے سے بیچ کر کے وہ جاتے تھے واپس نا, نبی ان کو کچھ دیتے تھے, کچھ نہ کچھ. یہ سلسلہ چلتے رہتا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھا کہ مدینے کی مارکیٹ میں کچھ بیچ رہے ہیں, آئے پیچھے سے آپ نے پکڑ لیا. بعض روایتوں میں آنکھ بند کر لیا, جیسے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں بچوں کو, پہچانو کون. تو ان کو پہلے تو پتہ نہیں چلا کون ہے, کہا ارسل نہیں بنا تھا, چھوڑو بھائی کون ہے, کس نے مجھے پکڑ لیا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آنے والی خوشبو سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ نبی ہیں, پرسکون ہو گئے. پتہ نہیں کب موقع ملے گا نبی کی ذات جسم مبارک سے چمٹنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہیں پتہ چل گیا. تو آپ نے دوسرا مذاق کیا, کہا من یشتری ھذا العبد, کون ہے مارکیٹ میں جو ان کو مجھ سے خریدے گا, میں بیچ رہا ہوں ان کو, کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, اللہ کے نبی مجھے, ہاں میں سماج والوں کی نظروں کے حساب سے کسی لائق نہیں ہوں, غریب ہوں, گاؤں کا ہوں, سبزیاں بیچتا ہوں, کالا کلوٹا سیاہ سا ہوں, دکھنے میں بھی اچھا نہیں ہوں, بیچ کر کچھ نہیں پائیں گے آپ مجھے, معمولی قیمت مجھے بیچ کر آپ کو ملے گی. نبی کا جملہ سنیے, نبی کہتے ہیں دنیا والوں کی نظر میں تم معمولی ہوگے, بل انت عند اللہ غال, لیکن تم اللہ کی نظر میں غیر معمولی ہو, اتنے قیمتی ہو کہ دنیا والے تمہاری قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو, محبت جتاتے رہو, ان کی دعائیں, بدلے میں دعا مت بولو کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں, دعا کرنا, یہ سودا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ مدد کرتے غریب,
کچھ نہیں چاہیے آپ سے, بس دعا کرنا میری اماں ٹھیک ہو جائے, ابا ٹھیک ہو جائے, میری تجارت. کیوں؟ یہ تو بزنس ہو گیا نا, یہ پھر صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے سورۃ الدہر, سورۃ الانسان کی ایک آیت کے ذریعے, وہی تو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے نہ تھینک یو چاہتے. ہمارے یہاں کوئی کسی کا کام کر دے اور وہ شکریہ نہ بولے, ارے یار اس کا کام میں نے کر دیا, اس نے تھینک یو بھی نہیں بولا. کس کے لیے کیا تھا آپ نے؟ تھینک یو سننے کے لیے. یہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ آپ کو جزاک اللہ خیرہ بولتا ہے, کہ آپ کو کیا بولتا ہے, شکریہ, یہ اس کا اپنا ظرف ہے. لیکن آپ بدلے میں تقاضا نہیں کر سکتے کہ بھائی میں تمہاری مدد کر رہا ہوں, میرے لیے دعا کرنا. یہ سودے بازی ہو جائے گی. لیکن کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم منافع پر اکتفا کر لیں, تھوڑا تھوڑا لے لیں, غریبوں سے خاص طور سے دھیان دے لیں, ان کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. 10ویں بات کہ آپ تجارت کریں تو امانت داری اور سچائی کے ساتھ. جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, امانت داری. کیونکہ امانت داری کے ساتھ جب آپ تجارت کریں گے, سچائی کے ساتھ کریں گے, تو کیا کرے گا؟ اللہ برکت بھی دے گا, اور ساتھ ساتھ کیا فائدہ ہوگا پتہ ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. امانت داری کے ساتھ سچ بول کر کے تجارت کرنے والا کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اور اگر کوئی جھوٹ بول کر کے تجارت کرتا ہے, کوئی جھوٹ بول کر کے تجارت کرتا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسم کھا کر کے تجارت کرنے والے کے تعلق سے وعید سنائی. کیا وعید ہے؟ آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ بات کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف کرے گا. کون ہیں یہ لوگ؟ نمبر 1 المنان, نمبر 1 احسان کرنے والا, جو احسان کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ احسان جتلا دیتا ہے. بہت گندے لوگ ایسے, سماج کے گھٹیا ترین لوگ ایسے. نمبر 1. نمبر 2 والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, کہ ایک ایسا بندہ جو سامان بیچ رہا ہے لیکن کیسے؟ جھوٹی قسم کھا کر کے. اللہ کی قسم میری خریداری اتنی. پوچھا کس نے تجھ سے؟ یہ اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کسی نے پوچھا؟ اگر پوچھا بھی تو وہ خریداری اگر آپ کو بتانا یہ تو بتاؤ جس میں آپ نے لیا ہے. نہیں بتانا چاہ رہے, چھوڑو. آپ صرف اس لیے جھوٹی قسم کھا رہے ہو کہ میرا سامان بک جائے, چلا جائے, میری دکان سے نکل جائے, مجھے فائدہ ہو جائے. ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے لیکن اس میں برکت نہیں آئے. ایک اور حدیث سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ بیچنے والا خریدنے والا جب تک دونوں دکان میں ہیں, ڈیل ہو رہی ہے, تب تک دونوں کو کیا ہے؟ اختیار ہے. چاہے تو بیچنے والا دے, چاہے تو خریدنے والا لے یا نہ لے, دونوں کے پاس آپشن ہے جب تک ایک مجلس میں. لیکن اگر چلے گئے, مجلس ختم ہو گئی, ڈیل ڈن ہو گئی, تو جس بات پر ڈیل ہوئی تھی وہی. اگر کسی دکاندار نے لکھ کر کے رکھا ہے کہ بھائی ایک بار بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا, ایکسچینج نہیں کریں گے, تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہے, چلا نہیں سکتے آپ. اگر آپ لے کر کے چلے گئے تو اگر وہ چینج کر لے رہا, یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کا احسان ہے, اور ایسا احسان کرنا بھی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رحم اللہ رجلا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ ایسے بندے پر رحم کرے, ایسے تاجر پر رحم کرے کہ جب وہ بیچتا ہے تب بھی نہایت شفقت کے ساتھ, بالکل سہولت کے ساتھ بیچتا ہے, جب خریدتا ہے تو سہولت کے ساتھ, اور جب کسی سے اپنے سامان کا, مال کا تقاضا کرتا ہے تب بھی سہولت اور آسانی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے لوگوں کی. لیکن اگر کوئی نہیں لے رہا, ایکسچینج نہیں کر رہا, یہ اس کا اختیار ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرا سامان پھٹا ہوا, ڈیمیج مال, خراب مال کسی طریقے سے بک جائے, چاہے جھوٹی قسم کھانا پڑے, تو پھر آپ کی تجارت میں برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں سنا رہا تھا, آپ نے فرمایا دونوں کو اختیار ہے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا, اگر دونوں سچ بولتے ہیں اور معاملہ صحیح سامنے رکھتے ہیں ایک دوسرے کے, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں کیا کرے گا؟ برکت ڈالے. دینے والے کے دینے میں برکت, لینے والے کے لینے میں برکت. لیکن اگر دونوں جھوٹ بولتے, کچھ چھپا لیتے ہیں کسی طریقے سے, کچھ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو, دکاندار کو الو بنا لے, یا دکاندار سوچتا ہم کسٹمر کو الو بنا لے, چھپاتے ہیں کچھ, دونوں میں سے کوئی بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما,
ان دونوں کے اس سامان سے کیا ہو جاتی ہے؟ برکت ختم کر دی جاتی ہے. اسی لیے بعض دفعہ آپ جو کسی سے جھول جھال کر کے کوئی سامان خرید کر لے آتے ہیں نا، پھر وہ سامان تھوڑے دنوں میں خراب ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے یار خراب پیس تھا. خراب پیس نہیں تھا، خراب پیس نہیں تھا، وہ آپ کی غلط بیانی اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے اس سے برکت چھین لی. کبھی اس حوالے سے بھی سوچا کریں. تو یہ ایک اور پوائنٹ تھا کہ جھوٹی قسم سے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. ایک اور پوائنٹ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے. کہ پوری مارکیٹ میں، اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں خالی وزن میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے. ہر چیز میں ناپ تول میں کمی ہو سکتی ہے. کوئی بھی چیز اس میں کمی کیا تو گویا آپ اسی میں آ رہے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل، ہلاکت. کون سی قوم ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی؟ کون سی قوم؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. کہاں رہتے تھے لوگ؟ کس علاقے میں؟ کون سے علاقے میں؟ جی انطاکیہ. بعض لوگوں نے انطاکیہ بھی کہا، لیکن قرآن میں اللہ نے نام لیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ. کہاں رہتے تھے لوگ؟ مدین میں. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا ان کو. تو اچھا کچھ لوگوں کو یہاں مارکیٹ میں سمجھاؤ نا، یار ہمارا مال ہم چاہے جیسے بیچیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں. دوسرا بندہ کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے تجارت، ہم نہیں بولیں گے بھائی، ہم سمجھائیں گے اسے. سمجھنا ہو نہ سمجھنا ہو سمجھے، نہ سمجھنا ہو نہ سمجھے، لیکن ہم مسلمان ہیں. شیخ علیہ السلام نے سمجھا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. ناپ تول میں کمی نہ کرو. بقیۃ اللہ خیر لکم. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا، جو فائدہ آپ کو مل رہا ہے اسی پر کیا کرو؟ قناعت کرو، یہی بہتر ہے. شیخ علیہ السلام نے کہا بھائی تم مال جو بیچ رہے ہو، جو لے رہے ہو، جو فائدہ مل رہا ہے وہی تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے. تو شعیب علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. شعیب تو نماز پڑھتا ہے، کیا تیری نماز تجھ سے یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مال میں اپنی مرضی چلانا چھوڑ دیں؟ کیا سمجھتے تھے یہ؟ میرا مال، یہ مال جو ہے کس کا ہے؟ میرا ہے، اور ہم اپنے مال میں جو چاہیں وہ کر سکتے. ہمارا کچھ نہیں بھائی، نہ ہمارا یہ جسم ہمارا ہے، نہ مال ہمارا ہے، نہ یہ زندگی ہماری، یہ سب اللہ کی امانت ہے. یہ مال ہمارا نہیں، مال جس نے دیا ہے اس کے اصول کے حساب سے آپ اس کو لیں گے اور دیں گے. تو کہتے تھے تیری نماز کیا یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی چلانا چھوڑ دیں؟ تو شیخ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندو سمجھو، میں صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں. سمجھو دیکھو میں بھی تو یہ کام کرتا ہوں نا، لیکن مجھے تجارت سے جو فائدہ مل جاتا ہے وہ میرے لیے کافی ہوتا ہے، وہ میرے لیے کافی. قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. یہ جو میں سمجھا رہا ہوں نا، سمجھا کر کے میں تمہارے خلاف تمہارا دشمن نہیں بننا چاہتا. کیوں سمجھا رہا ہوں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. سمجھا اس لیے رہا ہوں کیونکہ بہت غلط کر رہا ہوں، قانون پر نہیں چل رہا. ناپ تول میں کمی لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہو، دینا ہوتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، کم دیتے ہو. فرمایا اگر نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو تم سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح اور قوم لوط، یہ ساری قومیں گزر چکی ہیں، ان کا انجام تمہارے سامنے ہونا چاہیے. تو ان لوگوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ اچھے لوگوں کا ایسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کہتے یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول. کہتے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آج ایسے کسی کو سمجھاؤ نا، سمجھ سب رہا ہوتا ہے، ارے شیخ نہیں سمجھ میں آ. کیوں نہیں سمجھ میں آ؟ اس کے حساب کا نہیں تھا، اس کے حساب کا نہیں تھا. علماء کے پاس کچھ لوگ اس نیت سے بھی جاتے ہیں کہ علماء سود کو حلال کر دیں گے، یعنی وہ گھما پھرا کے تگڑم بازیاں کرتا ہے، کہیں سے تو کچھ سرا ملے. کچھ لوگ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں سوال، مجبوری. کیا مجبوری ہے بھائی؟ کیا مجبوری؟ گھر رہتے بھی کیا مجبوری ہے آپ؟ کیا مجبوری آپ کے پاس؟ کیوں کریڈٹ کارڈ لینا چاہتے؟ کہتے نہیں ہم بھر دیتے وقت پر. یہی تو سود ہے کہ آپ راضی ہیں کہ وقت سے زیادہ ہو گیا تو میں بھروں گا. یہی تو سود ہے کہ آپ راضی ہیں. لیکن کر رہے لوگ، لے رہے ہیں، کام چلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ آفر بڑا ملتا ہے نہیں؟ آن لائن شاپنگ کرنے میں آفر بڑا ملتا ہے. کریڈٹ کارڈ سے لو تو 10% ڈسکاؤنٹ، 15% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. اسی لیے چاہیے. یہ پیچھے نیت میں گڑبڑی ہے. تو یہ لوگ، اچھا شعیب علیہ السلام ہیں کون؟ ان کا ایک ٹائٹل ہے، لقب ہے خطیب الانبیاء. نبیوں میں سب سے اچھی اسپیچ کوئی دیتا تھا تو شعیب علیہ السلام. خطیب الانبیاء ان کا ٹائٹل ہے.
میں آپ کو بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آپ سوچیں ایک نبی جب بول رہا ہوگا تو کیسا سمجھ میں آئے گا؟ ان کے بولنے کا انداز، لب و لہجہ، الفاظ، معانی سمجھانے کا اپنا طریقہ. یہ بے وقوف قوم کہتے شعیب تم بولتے ہو اکثر تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ مرضی کا نہیں تھا. تو ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. ناپ تول میں جو قوم کمی کرتی کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی بڑی خطرناک. فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر 3 عذاب آتا ہے. إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. نمبر 1، اللہ بارش روک لیتا ہے، بارش نہیں ہوتی، قحط سالی، سوکھا پڑ جاتا ہے، غلہ اناج پیدا نہیں ہوتا، لوگ پانی کو ترس جاتے ہیں. نمبر 2، وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ، دوسری مصیبت کیا آتی ہے؟ مہنگائی بڑھ جاتی ہے. فلاں پارٹی کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہوگی، آپ کے ڈنڈی مارنے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، آپ کے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. یہ دوسرا عذاب. تیسرا عذاب وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کسی ظالم حاکم کو آپ کے اوپر مسلط کر دیتا. اب آپ اس کو حقیقت کی دنیا میں لا کر کے سوچو، ہماری مارکیٹ میں کیا حال ہے اور پھر ہمارے حالات کیا ہیں. یہ ایک اصول ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. 2-3 باتیں بتا کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم. ایک اور چیز ہے، یہ شاید مارکیٹ کی ضرورت نہ ہو لیکن بڑی اہم چیز ہے، علم کے لحاظ سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذخیرہ اندوزی سے بچنا ہے. اب ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ اسٹور کر کے رکھ لینا. مارکیٹ میں کسی چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کو چاہیے، لیکن آپ کیا کر کے بیٹھے ہوئے دبا کر. کیوں؟ ابھی مارکیٹ میں وہ سامان کیا ہے؟ سستا ہے. کب لاؤں گا؟ جب مارکیٹ میں سارے لوگوں کے پاس سے ختم ہو جائے گا، لوگوں کی ضرورت بڑھ جائے گی، سامان کی قیمت بڑھ جائے گی، تب لاؤں گا مارکیٹ میں. اسے عربی میں احتکار کہتے ہیں اور یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں. مارکیٹ میں سامان ہے، ٹھیک ہے، آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ میں سب طرف مل رہا ہے، بہتات ہے، کثرت. ایسا نہیں ہے کہ ڈھونڈنے سے مل رہا ہے، نہیں، کہیں پر بھی مل جاتا ہے. لیکن ایک ایسا ماحول آ جائے جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہو، تلاش کرنے سے بھی نہ مل رہا ہو، آپ کے پاس ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ مجبوری میں فائدہ بڑا اٹھاتے ہیں. سری لنکا میں کرائسس ہوا، کیا ہوا؟ ایک انڈے 500-500 روپے کے بکے. کورونا میں ہمارے یہاں کی کیا حالت تھی؟ فائدہ اٹھا رہے ہو مجبوری کا، یا تو اسے جمع کر لیتے ہیں یا تو عوام پر ظلم کرتے کہ نہیں مجبوری ہے. اب دیکھیں میڈیکل کی دنیا میں بھی یہ چل رہا، مارکیٹ ہے، پورا ہب ہو گیا بزنس. کوئی ڈاکٹر ہو تو میں معذرت بھی نہیں کروں گا بھائی، کیونکہ دنیا چل رہی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرتے ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات. فلاں کی رپورٹ نہیں مانوں گا، فلاں ہاسپٹل کی رپورٹ نہیں، اس کی نہیں، اس کی نہیں، جاؤ نئے سرے سے کرا کے لائے. بھائی اس کو رحم کرو. کوئی بہت ضروری چیز ہے تو آپ اس کا کرواؤ. یہ کیا بات تھی کہ میرے حساب کا نہیں ہے، میں نے نہیں کروایا، کسی اور کا ہے، پھر سے دوبارہ سے کرواؤ؟ یہ ظلم نہیں کیا ہے؟ کچھ لوگ پانی کے بارے میں پوچھتے، پانی کا کاروبار کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اگر پانی مارکیٹ میں اس کا شارٹیج نہیں ہے تو، یعنی پینے کے لیے، نہانے کے لیے نہیں. اگر شارٹیج نہیں ہے آپ کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کے پاس گھر میں سامان پانی موجود ہی نہیں ہے اور آپ ایک طرف جو ہے بڑے بڑے نالے اور پتہ نہیں کیا کیا لگوا کر کے پانی پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں، پھر درست نہیں ہوگا. تو یہ احتکار نا بڑی اہم چیز ہے. اس کو آج دیکھیں دنیا میں چل رہا ہے، لوگ حکومتیں بھر کر کے رکھتی ہیں، فلاں ملک والوں کو ضرورت پڑے گی تو ہم یہاں سے دیں گے، پھر وہ اپنے حساب سے منہ مانگی قیمت لیتے ہیں، پھر نتیجہ خراب ہوتا ہے. تو یہ چیز اس سے بچنا چاہیے. 3 چیزیں اور ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات الحمدللہ، لیکن تجارت کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب نماز کا وقت ہو گیا تو کہاں آنا ہے؟ نماز کے. نہیں ابھی ہو سکتا ہے کسٹمر آ جائے، ہو سکتا ہے نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے اور کوئی نہیں آتا. اگر آپ آ گئے ہوتے اللہ 1-2 کے انتظار کے بدلے 4-5 کو بھیج دیتا. اس ناحیے سے نہیں سوچتے. اللہ نے کہا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہوشیار رہو. جمعہ کے لیے بھی یہی چیز ہونی چاہیے. ٹائم ہو گیا آپ پہلے آؤ مسجد میں، کم سے کم انڈے کا ثواب تو لینے کے لیے آ جاؤ.
اذان سے پہلے پہنچو, خطبہ سنو, ہفتے کی عید ہے یہ, شامل ہو اس میں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا خطیب آ گیا آپ کو اچھا نہیں بھی لگ رہا, بیٹھو سنو, سننے کی کوشش کرو, دین کی بات بیان ہو رہی. تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے. صحابہ دیکھیں, بٹ آپ کو پتا ہے ٹاپ 10 صحابہ میں سے 9 صحابہ, 8 یا 9 صحابہ مالدار صحابہ. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان, کوئی شک نہیں. عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, ابو عبیدہ بن جراح. یہ 8 صحابہ مالدار, عشرہ مبشرہ میں سے ٹاپ 10 جن کو جنت کی خوشخبری ملی, مالدار ہیں, تاجر ہیں, بزنس کرتے ہیں. باقی جو ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید, یہ دونوں تھوڑا کم ہے مال, اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کی کفالت میں تھے پہلے, بعد میں جنگوں میں شرکت کیا, تھوڑا بہت مال آیا, شادی ہوئی تب بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور سعید بن زید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں, ان کے پاس بھی کچھ زیادہ نہیں تھا. 8 صحابہ مالدار, اور اس میں تو عبد الرحمن پہلے نمبر پر آتے ہیں, سعد بن ابی وقاص کا نمبر آتا ہے, یہ پوری ترتیب ہے. سب سے مالدار صحابی کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. ہمیں لگتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ, عثمان سے بڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. لیکن پتہ ہے آپ کو, مدینے میں جب آئے کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں, سب چھوڑ کر آگے تھے مکے میں. مدینے میں پہنچے, مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا. کس کا؟ کون سے صحابی کا نام؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے بھائی چارہ کرایا, ان کو بھائی بنایا کس کا؟ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. یہ سعد بن ربیع کون ہے؟ خود کہتے انا اکثر الانصار مالا, مدینے میں رہنے والے جتنے مسلمان انصاری صحابہ تھے سب میں مالدار کون؟ سعد بن ربیع. نبی نے بھائی بنا دیا عبد الرحمن بن عوف, یہ دونوں کو بھائی, مواخات کا رشتہ قائم. سعد نے کہا عبد الرحمن یہ میرا مال ہے, آدھا تمہارا آدھا میرا, کھیتیاں آدھی تمہاری آدھی میری, 2 بیویاں ہیں, دیکھو جو پسند آ جائے میں طلاق دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد شادی کریں. ہمارے یہاں کا کوئی آدمی ہوتا تھا مال مفت دلے دے رہا, پہلے قبضہ کرو, پہلے قبضہ نہیں. وہ صحابہ تھے. کہا نہیں صاحب, اللہ آپ کے بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ آپ کے مال میں, آپ کی فیملی میں برکت دے, ذرا بازار کا راستہ بتا دو, کچھ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں چھوٹا موٹا کاروبار ہمارا نوجوان نہیں کرنا چاہتے. یہ شرم, لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا, یہ بھنڈی لگاتا ہے, ٹھیلا لگاتا ہے, پھر کر کے بیچتا ہے. ارے بھائی بیچو, لوگ کام نہیں آتے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا, مصیبت میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. کاروبار کرو, چھوٹا کرو. عبد الرحمن بن عوف نے کس کا کاروبار شروع کیا؟ گھی اور پنیر کا. آن لائن بیچو, آج تو دنیا بڑی ہو گئی, آن لائن بیچو نا, گھر بیٹھے بیچو, گھی پنیر ہی بیچو, اس جیسے کچھ اور پروڈکٹ بیچو, تجارت تو کرو, بھاگ دوڑ تو کرو. یہ موبائل میں, ریلز میں, اسٹوریز میں, شارٹس دیکھنے میں سارا ٹائم ہے, یہ سارے کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں. عجیب دنیا ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف کو بازار کا راستہ بتایا گیا, گھی اور پنیر سے چھوٹا کاروبار شروع کیا. آپ کو پتا ہے صرف 9 سال نہیں گزرے, جنگ تبوک جب ہوئی سن 9 ہجری میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 40 کلو چاندی لا کر کے پیش کیا. 40 کلو چاندی. آج 40 کلو چاندی آج کی قیمت مانے تو تقریباً 45 لاکھ روپے ہوتے. لیکن آج تو سونے اور چاندی میں بہت فرق ہو گیا ہے نا, اس زمانے میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. آج 1 اور 100 کا فرق ہو گیا, اس زمانے میں 1 اور 10 کا ہی فرق تھا. 40 کلو چاندی صرف 9 سال میں. کون کہتا حلال تجارت میں برکت نہیں ہے؟ اور تھوڑے دنوں میں عبد الرحمن بن عوف ایسے مشہور ہو گئے کہ صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف کہیں سے مٹی بھی اٹھا لے, اس کے نیچے سے سونا نظر آ جائے. کبھی تجارت کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے؟ ان کا جب قافلہ آتا تھا تجارت کا نا, اس تجارت کے قافلے اونٹوں پر سامان جو لدا ہوتا تھا, اونٹوں کے آنے اور ان کے قدموں سے نکلنے والی آواز کی وجہ سے مدینہ کی گلیاں گونج جایا کرتی تھی. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ عبد الرحمن کا قافلہ آ گیا. لیکن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوئے. تو تجارت کریں, اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو. جاب کریں, اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو. ایک اور چیز کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں, اس میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, تو کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں. لیکن اگر آپ کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے, چھوٹی موٹی تجارت کر رہے ہیں,
زکوٰۃ کے نصاب تک آپ کا سامان نہیں پہنچ رہا ہے تو کیا کریں؟ صدقہ دیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث سنیے، اس کے بعد ایک جملے میں انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ سنا ہوگا آپ نے واقعہ، ایک آدمی جا رہا تھا کہیں سے، راستے میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان سے بادل سے اس کو آواز سنائی دیتی، اسقی حدیقۃ فلاں، آواز آتی ہے اور آواز میں یہ کہا جاتا ہے بادل کو مخاطب، اے بادل جا فلاں کے زمین کو اس کی کھیتی میں پانی ڈال دے۔ اس میں نام لیا جاتا ہے کہ فلاں، یعنی عبداللہ آپ نام لے لو کہ عبداللہ کے کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، جا وہاں پانی ڈال دے۔ اب بادل کو جب یہ آواز آئی، بادل چلا، صحیح مسلم کی حدیث۔ یہ آدمی بھی چلا کہ دیکھو کہاں جا رہا ہے یہ بادل۔ ایک جگہ بادل پہنچا، رک گیا، پانی گرنا شروع ہوا بادل میں سے، ایک جگہ گرا، پھر اس جگہ سے وہ مڈیر کے ذریعے جو ہے راستہ بنا ہوا تھا، اس کے ذریعے ایک آدمی کے کھیت میں پانی جانے لگا۔ اب یہ بندہ چلتے چلتے کہ پانی کہاں جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا، یہاں تک کہ اس کھیت میں پہنچا تو دیکھا ایک بندہ ہے، وہ کدال سے یا کسی اور ہتھیار سے وہ زمین کو ادھر ادھر کر رہا تاکہ پورے کھیت میں پانی پہنچ جائے۔ اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے یا عبداللہ مسمک، اللہ کے بندے ذرا بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ نام بتاتا ہے تو یہ ملاتا ہے کہ ارے بادل میں بھی تو یہی نام لیا گیا تھا جو یہ بندہ نام بتا رہا ہے۔ تو وہ کھیت والا پوچھتا ہے کسان، اے بھائی نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کون ہو؟ نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بس میں وہاں تھا، مجھے بادل میں آواز آئی کہ فلاں کی کھیتی کو سیراب کرنا، وہی نام جو تمہارا نام ہے۔ کرتے کیا ہو کہ آس پاس میں بارش نہیں ہو رہی ہے، تمہاری کھیت کے لیے خصوصی آرڈر آ رہا ہے کہ اس کے کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، کیا کرتے کیا ہو؟ کون سی نیکی؟ کہا کچھ نہیں، بس اس کھیت میں سے جو غلہ آتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی کھیت میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ بس یہی، آپ جو مال کما رہے ہیں آپ سے کوئی 1/3 نہیں مانگ رہا۔ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو کتنا؟ 2.5%، صرف 2.5%۔ لوگ تو اتنا بھی نہیں دیتے، حالانکہ اس میں ان کا اپنا فائدہ۔ زکوٰۃ نہیں بھی فرض ہو رہی تو کچھ نہ 1% ہی دو۔ مہینے کا 20 کما رہے ہو، 1% کو کتنا ہوگا؟ 1% 20 میں 200 روپے، 1% 200، مہینے میں 200 تو صدقہ کرنا چاہیے ہم کو، کیونکہ اس سے ہماری تجارت، ہمارے سامان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور خصوصی مدد کرتا ہے۔ اور ایک آخری چیز کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، تجارت کریں، کرتے رہیں، لیکن دعا سے غافل نہ ہوں، دعا کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی تجارت میں اس دعا کی وجہ سے برکت آپ کو نظر آئے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو مارکیٹ کو، ماحول کو سامنے رکھ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حلال طریقے سے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو بھائی جس بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے تجارت میں یا جو ہے جاب میں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، اللہ ہم سب کو ہماری کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ جو تجارت کر رہے ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، جو جاب کر رہے ہیں ان کی جاب کو باقی رکھ، اور آگے ان کے لیے حسین مواقع پیدا فرما۔ ہم سب کو اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کا منہج اپنانے والا بنائے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔